اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے کلاس 8 کے کورس کا آغاز کر لیا ہے۔ اسکول میں ہم 2 نظمیں، ایک حمد اور ایک نعت پڑھ چکے ہیں۔ اب سبق نمبر 3 معلم اخلاق کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو جماعت ہشتم کی کتاب میں موجود ہیں۔ سبق میں جو ہے نا معلم اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کون سی خوبی اور صفات شامل ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں سے جو ہے نا اتنی خوبیاں شامل تھیں کہ اگر ہم لکھنے پہ آ جائیں تو لکھتے لکھتے جو ہے نا قلم خشک ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوبیاں اور صفات جو ہے نا ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سبق میں مختصر طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو چیدہ خوبیاں موجود تھی، وہی خوبیاں جو ہے نا بیان کی گئی ہیں۔ تو سبق کا نام ہے معلم اخلاق اور جماعت ہے ہشتم۔ اللہ کرے کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد ہمارے طلبہ اور طالبات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو خوبی اور صفات موجود تھی وہ سب کو نصیب ہوں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق شروع یہاں سے ہے۔ خلق کی معنی ہے خو یا خصلت، خو اور خصلت۔ عادت یا طبیعت کو کہا جاتا ہے، یا مزاج، مطلب ہے اس کے معنی ہے خو یا خصلت، عادت، طبیعت یا مزاج۔ شروع میں مصنف جو ہے اپنے سبق کا آغاز لفظ خلق سے کرتے ہیں کہ خلق کا مطلب ہے خو، خصلت، اور ہم خو اور خصلت کی معنی کرتے ہیں عادت، طبیعت یا مزاج۔ خلق کی جمع اخلاق یعنی اچھی، یعنی خوبیاں اور صفات، اور خلق جو ہے نا کی جمع اخلاق ہے، جس کی معنی ہے خوبیاں اور صفات۔ ظاہر انسان کی جو ہے نا طبیعت، اس کی خصلت، اس کی عادات کے اندر جو ہے نا خوبیاں اور صفات موجود ہوتی ہے۔ جو اچھی خوبی اور صفات ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق۔ یا مشق میں ایک سوال ہے، اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے لائن میں ہم اس کا جواب جو ہے نا مل رہا ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے اچھی خوبیاں اور صفات، یعنی اخلاق حسنہ سے مراد ہے اچھی خوبیاں اور صفات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنی بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے انسانوں کو توحید کے ساتھ اچھی اخلاق کی تعلیم دی۔ مصنف کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انبیاء کرام دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کو ایک ماننے، توحید سے مراد ہے اللہ کو ایک ماننا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دی تھی کہ آپ اپنے اندر جو ہے نا اچھے اخلاق پیدا کر لیں۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ جس طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی تھی، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ آپ اپنے اخلاق اچھے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنی تعلیمات کا خود ایسا عملی نمونہ بھی پیش کیا جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تو صرف زبانی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا
عملی نمونہ خود پیش کر دیتے، اور یہاں تک کہ قرآن نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اخلاق کی تعلیم، اچھے اخلاق کے بارے میں یوں فرمایا کہ ایمان والو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ اب قرآن نے اس بات کی جو ہے نا گواہی دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم سب کو اس بہترین نمونے کی پیروی کرنی چاہیے۔ پیروی سے مراد ہے اطاعت کرنا، تقلید کرنا۔ اب قرآن نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بہترین نمونے کو اپنا لیں، اس کی اطاعت کر لیں، اس کی تقلید کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ نقش قدم مراد ہے بتائے ہوئے بات ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے تھے، ہم جب وہ کر لے، اس کو اپنا لیتے، اس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نقش قدم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائے تھے، ان باتوں کو اپنا لے، ان کو کہا جاتا ہے یہ نقش قدم ہے، مراد ہے بتائی ہوئی باتیں۔ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کی، ان کی بتائی ہوئی باتوں کی پر عمل کرنا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ مکارم اخلاق مراد ہے بہترین اخلاق یا عظیم اخلاق۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جن میں سے چند ایک ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق کے مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، ان کا ذکر قرآن مجید نے اس طرح فرمایا ہے۔ ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے راست گوئی، افائے عہد، عفو درگزر، عدل و انصاف۔ راست گوئی سے مراد ہے سچائی۔ افائے عہد، وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ عفو درگزر یعنی معاف کرنا۔ عدل و انصاف، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حسن سلوک مراد ہے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ مہمان نوازی، مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا۔ تواضع، خاطر مدارت۔ انکسار، عاجزی۔ بڑوں کا ادب و احترام، بچوں اور غلاموں پر شفقت۔ شفقت سے مراد ہے محبت، پیار، مہربانی۔ شرم و حیا، ضرورت مندوں کی مدد، سخاوت، ایثار اور صبر و تحمل۔ ایثار سے مراد ہے قربانی، لیکن ایسی قربانی کسی چیز کو آپ کو ضرورت ہو، دوسرا مانگے، آپ اپنی ضرورت چھوڑ دے اور دوسروں کو دے دے، اس قسم کی قربانی کو کہا جاتا ہے یہ ایثار ہے۔ سخاوت فیاضی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ان میں سے چند ایک ہے۔ سچائی کو مکمل کرنے کے لیے، وعدہ پورا کرنے کے لیے، عفو درگزر، معاشرے میں جو ہے نا عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، مہمان نوازی کرنے کے لیے، خاطر مدارت کرنے کے لیے، عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کے لیے، بچوں اور غلاموں پر مہربانی اور پیار کرنے کے لیے، شرم و حیا رکھنے کے لیے، ضرورت مندوں کی مدد، سخاوت اور قربانی اور صبر و تحمل کی مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، بلکہ ان کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ذیل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جن باتوں کے مکمل کرنے کے لیے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے نا
ان اعلیٰ اخلاق کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ان کا جو ہے نا خود ایک عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اعلی اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو ہے نا بہترین وہ ہے، بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ بلا شبہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خلق کے لحاظ سے اچھا ہو۔ خلق سے مراد ہے اخلاق کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے۔ بلا شبہ سے مراد ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 1 کا جو ہے نا جواب میں بتا چکا ہوں، آپ اس کو تحریری طور اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ بطور ہوم ورک دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو صفحہ نمبر 11 پہ تیسرے پیراگراف میں جو چند باتیں بتائی گئی ہیں ان کو اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ والسلام۔